نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانے، وہ تو نہیں مانیں گے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے. آج کی گفتگو میں ہم المہند اور حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دلائل اور حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ حسام الحرمین کتاب جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آئی. تو یہ بات یاد رہے کہ حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، یہ کتاب حرمین طیبین مکہ و مدینہ کے بڑے بڑے اجلہ علماء محدثین اور اس وقت کے اکابر علماء اور مدرسین کی تصدیقات اور تقریضات ہیں جو انہوں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب المعتمد المستند کے اوپر لکھی اور انہوں نے وہ تصدیقات کی ہیں. یہ کتاب ہے حسام الحرمین اور اس میں 35 علماء حرمین مکہ اور مدینہ کے 35 علماء کرام کے فتاوی جات اور ان کی تصدیقات ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی یہ کتاب المعتمد المستند کے اوپر. اور یہ المعتمد المستند کتاب جو ہے اس میں کون سے فتوے تھے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کن لوگوں پر شرعی گرفت کی ہے وہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اس کتاب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو چند مولوی تھے دیوبندیوں کے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخی، توہین اور اہانت کا ارتکاب کیا اور گستاخانہ عبارات اپنی کتابوں میں لکھی، جن میں سے ایک ہے اشرف علی تھانوی. اور یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان. یہ کتاب حفظ الایمان ہے اور اس کے صفحہ نمبر 13 کی عبارت ہے. اور اس کے علاوہ یہ دوسری کتاب ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننوتوی کی کتاب تحذیر الناس. اور اس کے علاوہ تیسرے جو ان کے دیوبندیوں کے عالم تھے وہ تھے خلیل احمد سہارنپوری اور یہ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ. یہ کتاب ہے براہین قاطعہ. اور چوتھے رشید احمد گنگوئی. اور اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 5 لوگ تھے جن کی عبارات کو امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا اور اپنی کتاب المعتمد المستند میں ان عبارات کو ذکر کر کے ان کے اوپر شرعی گرفت کی اور جو شرعی تقاضا تھا اس شرعی تقاضے کی روشنی میں ان عبارات کے اوپر آپ نے فتویٰ دیا. فتویٰ لکھنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 1323 ہجری میں جب حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء کے سامنے اپنی کتاب المعتمد المستند یہ کتاب پیش کی اور پیش کر کے انہیں عرض کیا کہ میں نے اس کتاب میں ان فلاں فلاں مولویوں کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا اور ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ گستاخانہ اور کفریہ عبارات لکھی ہیں، اس پر آپ جو ہیں میری کتاب کو پڑھیں اور اس پر تصدیق کریں. تو اس وقت کے 35 علماء حرمین نے حسام الحرمین کی صورت میں تصدیقات امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتاب پر کی. اب وہ عبارات کیا تھی؟ وہ عبارات ان میں کون سی گستاخی تھی، کیا اہانت تھی، کیا توہین تھی، ان میں سے سر فہرست پہلے یہ کتاب دیکھ لیں. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان اور اس کے لکھنے والے اشرف علی تھانوی. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی. اس عبارت میں تھانوی صاحب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں، پاگلوں، بچوں اور مجنونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے.
اور یقیناً اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی اہانت ہے، توہین ہے، گستاخی ہے۔ اب ایک عبارت یہ تھی، اور دوسری عبارت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس تحذیر الناس کتاب میں قاسم نانوتوی نے اپنی اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب قاسم نانوتوی صاحب حضور کے ختم نبوت زمانی کا انکار کرتے ہوئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل فہم عقل مند ذی شعور انسان سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی اصلاً فضیلت کی کوئی بات ہی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور صفحہ نمبر 65 پر جا کے انہی نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یعنی حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تو حضور پہ بھی خاتم النبیین ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی ہے۔ اور صفحہ 85 پہ جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی آ جائے تو تب بھی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو پھر حضور آخری نہیں رہیں گے، جبکہ حضور تو آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ان عبارات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت زمانی یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار ہے۔ اب تھانوی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کو دیکھ لیں، تحذیر الناس کو دیکھ لیں، براہین قاطعہ کو دیکھ لیں، اور دیگر جن کتابوں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مواخذہ کیا اور ان پر شرعی گرفت کی اور شرعی فتویٰ دیا، اور علماء حرمین طیبین میں 35 علماء نے اس پر حسام الحرمین کی صورت میں فتوے دیے، وہ فتوے بالکل برحق تھے، اور انہی 35 حرمین طیبین کے علماء کے فتاوی جات کی تصدیق کرتے ہوئے ہندوستان کے تقریباً 350 علماء کرام نے اس کی تصدیق کی، جو الصوارم الہندیہ کے نام سے شائع ہوئی۔ تقریباً 350 علماء ہندوستان نے تصدیقات کی کہ ہاں بالکل مکہ و مدینہ کے اس وقت کے جو بڑے علماء نے جو فتوے دیے ہیں دیوبندی اکابرین جو ان مولویوں کے اوپر بالکل برحق ہیں۔ اب یہ ہے حسام الحرمین کی حقیقت کہ حسام الحرمین اصل میں 35 مکہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کی تصدیقات اور ان کے فتاوی جات ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتوے اور ان کی کتاب المعتمد المستند کی تصدیق اور تقریز میں۔ اب یہ تھی حسام الحرمین کی حقیقت اور اس کا پس منظر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن عبارات پر اور جن کتابوں پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے دیے ہیں اور جو انہوں نے عبارات سمجھ کے اس سے گستاخی سمجھا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور اس سے حضور کی ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان عبارات سے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے سمجھا ہے مرزا جیلوی بھی یہی سمجھتا ہے یا کہ وہ نہیں سمجھتا؟ تو جب ہم مرزا کے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیج نمبر 3 اور پیج نمبر 4 پر، پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 9
اور پیج نمبر 4 پر علماء کا نظریہ نمبر 18. یہ دونوں نظریے، علماء کا نظریہ نمبر 9، اس میں اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کو پیش کیا، اور حفظ الایمان کی عبارت کو مرزا جیلمی نے غیر اسلامی مانا. اور اسی طرح نظریہ نمبر جو 18 ذکر کیا ہے اس میں یہ تحذیر الناس کی عبارت ہے جو کہ قاسم نوتوی بانی دیوبند کی عبارت ہے، اس کو نظریہ نمبر 18 کے تحت اس کو ذکر کیا، اور اس عبارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی مانا ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 مرزا نے کوڈ کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ آیت کوڈ کر رہا ہے قاسم نوتوی کی تحذیر الناس کی عبارت کے مقابلے میں. ظاہر ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا یعنی حضور کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے، اور ننوتوی صاحب کی جو عبارت ہے تحذیر الناس کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کے انکار میں ہے. اور پھر اسی عبارت ننوتوی کو ذکر کرنے کے بعد مرزا لکھتا ہے کہ اسی عبارت کو غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا. تو اب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ سمجھا کہ ان عبارات میں گستاخی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہے، اور مرزا جیلمی نے بھی یہی سمجھا ہے. یہی سمجھا تو اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام میں اس کو ذکر کر رہا ہے نا. اگر ان عبارات کو غیر اسلامی نہیں سمجھ رہا، یہ عبارتیں عین اسلامی ہیں، تو پھر ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ آپ پھر جب بات آئی ویڈیو ریکارڈنگ کی یا اس کے اپنے لیکچر اور بیان کی، تو اس اپنے بیان میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ جو مولانا احمد رضا بریلوی نے علماء دیوبند کی عبارات پر فتوے دیے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فتوے غلط نہیں ہیں. ایک تو اپنا ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ان عبارت کو نقل کر رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے فتوے غلط نہیں ہیں. جب فتوے بھی صحیح ہیں اور ان عبارات کو تم خود غیر اسلامی مان رہے ہو، تو پھر حسام الحرمین کے خلاف پراپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ ڈنڈورا کیوں پیڑتے ہو کہ حسام الحرمین میں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کے طوفانی فتوے؟ حالانکہ حسام الحرمین میں جو فتوے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو استفتاء کی صورت میں علماء حرمین کے سامنے ایک جو نا وہ دستاویزات کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا اور اپنا موقف پیش کیا ہے، وہ دلائل اور کتابوں کی روشنی میں. مثلا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم شفا شریف میں، درر غرر، در محتار، بحر الرائق اور دیگر ہماری عقائد کی فقہ کی جو کتابیں ہیں اور علم کلام کی کتابیں، ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین گستاخی کرتا ہے یا حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے مرتد کو، ایسے کافر کو کافر ماننا فرض ہے. جو ایسے کافر کو کافر نہیں مانتا وہ خود مسلمان ہی رہتا، کیونکہ ایسا کافر ضروریت دین کا منکر ہے. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ضروریت دین کا منکر ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ ضروریت دین کا منکر ہے. اور جو ضروریت دین کا منکر ہے ایسے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اور جو نہیں سمجھے گا وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا ان مولویوں کو جن کی عبارتوں کو اس نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ذکر کیا ہے، گستاخ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور تحذیر الناس کی عبارت کو ختم نبوت کا انکار سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اگر سمجھتا ہے تو پھر حسام الحرمین کے ساتھ اختلاف کس چیز کا؟ حسام الحرمین کے خلاف پراپیگنڈا کس چیز کا؟ اور پھر اس حوالے سے میں ایک اور عبارت پیش کروں گا جو کہ اشد العذاب مولوی مرتضی حسن چاندپوری کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے. ایک ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولویوں کی کتابوں سے جو معنی سمجھا گستاخی والا کہ یقیناً ان عبارات میں گستاخی ہے اور ختم نبوت کا انکار ہے، اور ایک مرزا کا یہ سمجھنا. اور ایک عبارت ہے اشد العذاب کی صفحہ نمبر 13 کی کہ مولوی مرتضی حسن چاندپوری
یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یعنی جو انہوں نے گستاخی والا معنی سمجھا ہے، ختم نبوت کے انکار والا معنی مولانا احمد رضا نے سمجھا ہے، اگر اس کے باوجود وہ ان مولویوں کی تکفیر نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ آیا کہ جو احمد رضا صاحب بریلوی نے معنی سمجھا ہے وہ معنی ہے کہ نہیں؟ تو وہ معنی ہے اس میں گستاخی والا، اور مرزا خود مان رہا ہے۔ یا تو یہ نا کہ مرزا جیل میں اس کو مانے نہ کہ نہیں، اس میں گستاخی والا معنی نہیں ہے، اس میں ختم نبوت کے انکار والا معنی نہیں ہے، پھر تو وہ بات کرے۔ جب خود گستاخی والا معنی مان رہا ہے، خود اس میں ختم نبوت کا انکار مان رہا ہے، تو کیا ختم نبوت کا جو انکار کرنے والا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توہین یا گستاخی کرنے والا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو شاباشی دی جائے گی، اس پر جو شریف فتویٰ ہے وہ شریف فتویٰ اس پر دیا جائے گا۔ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا ہے جو ان کا شریف فریضہ تھا اور جو شریف تقاضا تھا۔ اور پھر مکہ و مدینہ کے اس وقت کے علماء نے فتوے دیے، اور ہندوستان کے 350 علماء نے اس پر فتوے دیے۔ اب جب یہ حسام الحرمین کتاب وجود میں آئی، تو حسام الحرمین کتاب کے وجود میں آنے کے بعد اس کے بعد پھر المہند کتاب وجود میں آئی۔ اور المہند کتاب وجود میں کیوں آئی، کیا مجبوری تھی، کیا پرابلم بن گئی کہ یہ کتاب لکھنی پڑ گئی؟ وہ اس لیے کہ جب مکہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے ان مولویوں کی عبارات پر کفر کے فتوے دے دیے، ان کی تکفیر کر دی اور کہا کہ ان کی کتابوں میں گستاخانہ مواد موجود ہے، تو ان کے لیے خفت اور بڑی ایک سبکی کا ایک ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اب اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک ترکیب سوچی۔ جو عقائد پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، جو ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں عقیدے پہلے لکھے تھے، ان عقیدوں کو اپنی کتابوں میں لکھا رہنے دیا، صرف اور صرف وہاں علماء مکہ اور مدینہ کے سامنے سچا بننے کے لیے، اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے المہند المفند۔ یہ کتاب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے خلاف لکھی گئی۔ وہ اس انداز سے خلاف لکھی گئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور ہمارے خلاف جو فتوے لیے گئے ہیں یہ فتوے درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، ہمارے خلاف فتوے جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے لیے گئے ہیں۔ اور اس میں اس خطبے، اس کتاب کے خطبے کے فوراً بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس کتاب کے خطبے کے فوراً بعد، کہ ہمارے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، صفحہ 31 میرے پاس جو نسخہ ہے، کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم علماء دیوبند جو ہیں یہ وہابی ہیں، ہمیں وہابی کہا گیا ہے، ہمارے اوپر بہتان ہے، الزام ہے، ہمیں ان لوگوں نے آ کے مکہ مدینہ کے علماء کے سامنے وہابی ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں وہابی علماء کا کنٹرول نہیں تھا، اس وقت اہل سنت کی حکومت تھی، یعنی نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب ان کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں تو یہ ایک بہتان لگا کے وہابی ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہم اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ علماء دیوبند کو جو اہل سنت بریلوی علماء نے وہابی کہا ہے یہ بہتان ہے یا کہ حقیقت ہے۔ اس مسئلے کو اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہابیت کی تعریف اور ڈیفینیشن اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہابی کسے کہتے ہیں، وہابی کون ہوتا ہے اور وہابی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آسان سی بات یہ ہے کہ وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتا ہو اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ سمجھتا ہو، اس کا متبع ہو، اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المہند کتاب لکھے جانے سے پہلے علماء دیوبند جن مولویوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے ہیں وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو درست سمجھتے تھے یا نہیں؟ ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ تو اس سلسلے میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں مکتبہ فکر دیوبند کے کتب الاقطاب رشید احمد گنگوئی کی کتاب فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 110 پر گنگوئی صاحب لکھتے ہیں
کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے علاقے میں جو بڑا متبع سنت کا پیروکار اور بڑا دیندار ہو اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف کر رہے ہیں گنگوئی صاحب اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں وہابی کی۔ اور پھر صفحہ 280 پر، یہ جو ایچ ایم سعید سے چھپا ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ 280 پر لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی، واللہ تعالی عالم۔ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ اچھا آدمی تھا اور اس کا مذہب حنبلی تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت اور شرک سے روکتا تھا۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 280 کے اگلے سوال میں لکھا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ عقائد ان کے عمدہ تھے، ان کے عقائد عمدہ تھے اور بڑے دیندار تھے، بڑے متبع سنت تھے۔ یہ وہابیوں کی تعریف کی ہے دیوبندی عالم رشید احمد گنگوئی نے المہند کے لکھے جانے سے پہلے۔ اور المہند کے لکھے جانے سے پہلے یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالہ اور سن لیں اس سلسلے میں، یہ ہیں ان کے ملفوظات حکیم الامت۔ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات چھپے ہیں ادارہ الاسلامیات لاہور سے، کراچی سے۔ اس کی جلد نمبر 7 ہے اور جلد 7 کے صفحہ نمبر 80 پر ملفوظ نمبر 112 ہے۔ بیان کرتے ہیں تھانوی صاحب کہ اس سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب بصیرت و تجربہ کہا کرتے تھے کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو اپنی قوت معلوم نہیں، کہ ان کو دیوبندیوں وہابیوں کو اپنی قوت معلوم نہیں، یہ اپنے کو ہیچ در ہیچ نکارا سمجھتے ہیں، مخالفین کو ان کی قوت معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ مخالفین ان پر حسد کرتے ہیں، دیوبندیوں وہابیوں کو۔ اور اگلی جو عبارت ہے ملفوظات حکیم الامت کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 75 اور ملفوظ نمبر 112 ہے۔ تھانوی صاحب خود بیان کرتے ہیں، یعنی تھانوی صاحب کو لوگوں کو وہابی بنانے کا اتنا شوق تھا، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں گے۔ تھانوی صاحب کو اتنا شوق تھا لوگوں کو وہابی بنانے کا کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس 10,000 روپیہ ہو تو میں 10,000 روپے سے لوگوں کی تنخواہ کر دوں، تنخواہ لگا دوں اور اس سے لوگ وہابی بننا شروع ہو جائیں۔ تو تھانوی صاحب نہ صرف وہابی تھے بلکہ وہابی گر تھے، وہابی بنانے والے تھے۔ اور اب یہ حوالے جو ہے یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ علماء دیوبند المہند کتاب لکھے جانے سے پہلے ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریف بھی کرتے تھے، اس کی تائید بھی کرتے تھے اور اس کے عقائد کو عمدہ کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ بڑا متبع سنت ہیں یہ لوگ، اور یہ شرک و کفر اور بدعت کا رد کرتے ہیں اور یہ بڑے دیندار لوگ ہیں۔ اور آج بھی علماء دیوبند بڑے بڑے علماء مناظرین کے موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ابن عبد الوہاب نجدی کے دفاع میں، اس کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں۔ اور جب بات آئی المہند کی، مکہ و مدینہ کے اس وقت کے اہل سنت علماء کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی، اپنی خفت مٹانے کی، تو اس کتاب المہند میں خلیل احمد سہارنپوری نے اس کے صفحہ 60 پر ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اور وہ وہی بات ہے، عبارت ہے جو امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس فتاوی شامی میں ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کی تحریک یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہے اور یہ اپنے علاوہ باقی مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور یہ جو ہے نا مسلمانوں کا خون بانا حلال سمجھتے ہیں۔ وہی فتاوی شامی کی عبارت یہاں خلیل احمد سہارنپوری نے نقل کر دی۔ پہلے کیا لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی بڑا متبع سنت اور دیندار لوگ ہیں اور اس کے عقائد عمدہ تھے، اور اب جا کے جب المہند کی باری آئی وہاں علماء کے سامنے سچا ثابت ہونے کی تو وہاں لکھ دیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کی تحریک یہ تو خارجی لوگ ہے۔ یہ ایک دوگلا پالیسی کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے۔ جہاں تک بات ہے امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ کی، ان کو وہابی کہنے کی اور یہ کہنا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتہام اور تہمت لگائی ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ان کا علماء دیوبند کو وہابی کہنا، خود علماء دیوبند اپنی زبانی اپنے آپ کو وہابی لکھ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10,000 روپیہ، اور تھانوی صاحب کہتے ہیں میں لوگوں کی تنخواہ لگا دوں اور لوگوں کو وہابی کر لوں۔
اور یہ ایک مثال ہے۔ اچھا دوسری مثال سمجھیں کہ یہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی دیوبندی کتب الاقطاب جن کو لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، صفحہ 130 اور 31 پر موجود ہے کہ محفل میلاد کے بارے میں کہ جو میلاد کی محفل مسلمان کرتے ہیں، آیا یہ میلاد کی محفل کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ انعقاد مجلس مولود، یعنی میلاد کی محفل، انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر صفحہ 131 پر لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہوا کہ محفل میلاد جس میں روایات صحیحہ پڑھی جائیں اور لاف و گزاف اور روایت موضوع اور کاذبہ نہ ہوں، شریک ہونا کیسا ہے؟ جس میلاد کی محفل میں جھوٹی روایتیں نہ ہوں اور اس طرح کی جو نا وہ غلط قسم کی روایتیں، موضوع قسم کی روایتیں نہ پڑھی جائیں، صحیح روایتیں پڑھی جائیں، میلاد کی محفل ہو تو اس میں شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز، کیسا ہے؟ تو گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے، یعنی ہر صورت میں ہر حالت میں ناجائز ہے۔ اب یہ تھا عقیدہ علماء دیوبند کا المہند لکھے جانے سے پہلے، اور جب یہ کتاب المہند لکھی گئی تو خلیل احمد سہارنپوری نے وہاں علماء حرمین کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر لکھا کہ بالکل ہم تو میلاد کی محفل کو جائز سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا لکھا؟ ہر حالت میں ناجائز ہے، اور اب المہند میں کیا لکھا کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب ایک اور تیسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے المہند دفع البقتی کے لیے لکھی گئی ہے۔ وہ تیسری مثال ہے کہ آپ تقویۃ الایمان کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھ لیں، علماء دیوبند کی کتابوں میں اصحاب قبور سے فیض لینا اور ان کی ارواح سے استمداد یا استعانت یا استغاثہ، اس کو باقاعدہ انہوں نے شرک لکھا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت مکہ مدینہ میں اہل سنت علماء تھے، استغاثے کو، استشفاء کو وہ جائز سمجھتے تھے، اور جو اس کا منکر تھا وہ اس کو وہابی سمجھتے تھے۔ اب ان کے سامنے جب اپنا سنی ہونا ثابت کرنا تھا تو ان کے سامنے بالکل واضح طور پر اس کتاب کے صفحہ 58 پر خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ یعنی کہتے ہیں اصحاب قبور سے روحانی اور باطنی سینہ بسینہ فیض لینے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں۔ پہلی کتاب میں شرک لکھا، اس کو بدعت لکھا، اور اب علماء حرمین کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے، دفع الوقتی کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے المہند کی حالت اور یہ اس کی حقیقت ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوغلا پالیسی آپ اہل سنت بریلویوں میں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے امام نے اور اہل سنت کے بڑے علماء نے اس وقت فیصلہ دیا، ہم آج بھی اسی پر کھڑے ہیں، ہم آج بھی اسی پر کھڑے ہیں۔ لیکن جو فیصلہ، جو فتویٰ جس انداز سے دیا گیا، جن مولویوں کے بارے میں فتویٰ دیا گیا، بحمد تعالیٰ ہم اسی پر کھڑے ہیں۔ نہ ہمارے اندر منافقت ہے، نہ دوغلا پالیسی ہے، نہ دوغلا پن ہے، نہ ہمارے اندر چاپلوسی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چونکہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نا وہ شان اقدس کا مسئلہ ہے، حرمت رسول کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تعظیم مصطفیٰ اداب رسالت کا مسئلہ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین یا گستاخی کرے گا، یا حضور کی ختم نبوت، حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر ہوگا، وہ چاہے کوئی ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی، لیگی ہو یا نیچری، وہ چاہے وہ ندوی ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی ہو، ہم اس مسئلے میں اپنے پرائے کا کوئی امتیاز اور فرق اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہمارے اکابرین کھڑے تھے، آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم بحمد تعالیٰ اسی پر کھڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور کہتے ہیں بعد میں کچھ اور۔ ایک جگہ پہ امام احمد رضا بریلوی کو یہ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح زد و کوب کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ آج بھی ان کے مناظرین کا حال دیکھ لیں۔ تو اب رہ گئی بات مرزا انجینئر کی۔ انجینئر جو ہے یہ اس مسئلے میں وہ کس مقام پہ کھڑا ہے؟ یہ اس کا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے۔
اس میں انہی عبارتوں کو جن کو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخانہ اور کفریہ قرار دیا ہے، ان کو نقل بھی کیا ہے، اور خود یہ کہا بھی اس نے کہ میں حسام الحرمین کے فتوے کو غلط نہیں کہتا، احمد رضا بریلوی صاحب کے فتوے کو غلط نہیں کہتا۔ جب فتوے کو غلط نہیں کہتے، عبارتوں کو تم خود غیر اسلامی مان رہے ہو اور ان کو مان رہے ہو کہ یہ اس میں جو نا وہ ختم نبوت کا انکار ہے، توہین رسالت ہے، تو پھر چاپلوسی کو کرتے، پھر حسام الحرمین کے خلاف بولتے کیوں؟ اب مرزا دجل یہاں یہ کرتا ہے کہ حسام الحرمین میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی کتابوں سے جو فتاوے نقل کیے ہیں کہ گستاخ رسول کے حوالے سے اور ختم نبوت کے منکر کے حوالے سے، وہ عبارت دکھاتا ہے اور اس میں اپنی طرف سے پچر لگاتا ہے۔ وہ آپ بالخصوص اس میں سے جو حسام الحرمین ہے اس کا صفحہ نمبر 76 ہے، اس 76 نمبر صفحہ نکال لیں، یہاں پڑھی تھی، یہ کتاب ہے حسام الحرمین چھپی جو اردو میں، اس کا صفحہ نمبر 76 ہے۔ یہی صفحہ جو ہے وہ اس کا سکین پیج دکھاتا ہے۔ اس میں یہ تو ضرور ہے کہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین گستاخی کرنے والے، ان پر یہی حکم ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آگے پچر یہ لگاتا ہے، وہ کہتا جی کہ وہ سب واجب القتل ہے، حالانکہ وہ صفحہ نمبر 76 پر نہ تو واجب القتل ہونے کی کوئی بات ہے، بلکہ اسی کتاب یہ دیکھیں حسام الحرمین جس کا یہ سکین پہ دکھاتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 103 پر اعلیٰ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا، یعنی کسی کو قتل کرنا اور شرعی حدود کو نافذ کرنا، دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے۔ یعنی گردنیں مارنا، حدود شریعہ کو نافذ کرنا، کسی کو جو ہے نا وہ سزا شرعی دینا، یہ حاکم کا کام ہے، یہ عام رعایا کا کام نہیں ہے۔ اور یہی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی جات میں بیان فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد یہ مثالیں تو دیتا ہے، یہ علماء دیوبند ایک جگہ پہ کہتے ہیں یہ احمد رضا بریلوی صاحب کو المفند سٹھیایا ہوا بابا کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا بڑے عزت احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، یہ دوغلا پن کرتے ہیں۔ تو یہ دوغلا پن تو تم خود کرتے ہو، یہ دوغلا پن تو انجینئر مرزا ممدلی خود کرتا ہے کہ ایک طرف اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 میں انہی علماء دیوبند کی عبارات کو غیر اسلامی، غیر شرعی ثابت کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ حسام الحرمین کا فتویٰ جو ہے میں اس کو غلط نہیں کہتا، اور تیسری جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی احمد رضا بریلوی صاحب کے طوفانی فتوے اتنے سخت فتوے دے دی۔